عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر ایک بڑے بزنس مین تھے۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، مکہ میں ان پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے جسے سورہ الفاتحہ کہا جاتا ہے، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ شخص اچھا ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی بے شمار برکتیں ہیں۔ اس میں اب عقیدے کی بات ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی طاقت و قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا۔ اب اس عورت نے کسی سے سورہ فاتحہ سیکھ لی۔ پھر جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب بھی وہ یہ سورہ پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں اور طبیبوں کو بلایا گیا۔ سبھی یہ کہہ کر بچ نکلے کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، ہم اس بچے کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کا یہ بچہ تو کچھ دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے دیوتاؤں کی پوجا کر رہا تھا، وہ ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہ نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ اس نے سورہ الفاتحہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس میں ہر بیماری سے نجات ملتی ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اسے پڑھوں اور اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کے لیے مزید محبت پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے یہ سورہ پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب اس نے سورہ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلایا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا جیسے بچھو نے اسے کبھی کاٹا ہی نہ ہو۔ اس کا پتی دوڑ کر اس کے پاس آیا اور بولا کہ کسی ڈاکٹر اور کسی سادھو نے اسے ٹھیک نہیں کیا، تو تم نے ایسا کیا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورہ ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس مجھے وہ سورہ یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کا پانی پلایا، تو دیکھیے کیسے ہمارا بچہ بہتر ہو گیا۔ خوش ہونے کی بجائے اس کا پتی اس پر غصہ ہو گیا، تم ایک کیا جادو ٹوٹکے کر رہی ہو؟ اس کی بیوی نے کہا کہ ہمارا بچہ زندہ ہے اور ٹھیک ہے، نہیں تو وہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہیں سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا کیونکہ وہ اسلام سے نفرت کرتا تھا۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب وہ اس پر ظلم کرنے لگا، ہر روز اسے مارتا پیٹتا اور کہتا اب میں نے یہ سورہ تمہارے منہ سے سنا تو یاد رکھنا تیری کھال کھینچ لوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی اللہ کے کلام پر یقین تھا۔ اب اس عورت کو اللہ نے کسی طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ عورت کا شوہر گھر سے کام کرنے کے لیے باہر آیا۔ جب اس نے اپنے جوتے کو پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اسے کاٹ دیا تو زہر پورے شریر میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ دیا۔ خاندان میں یہ خبر جب پہنچی تو کرہم مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے مرتے ہی اس کا گھر سونا ہو گیا۔ وہ عورت قرض دار ہو گئی تھی، وہ بہت پریشان تھی۔ اس کے دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ پھر وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی۔ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ پڑھتی رہی اور اتنے اعتماد اور یقین کے ساتھ پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ پر امید رکھتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ پھر ایسا ہوا کہ 7 دن کے اندر ہی اسے خوشخبری ملی کہ اس کے شوہر کا دوست اس کا بزنس سنبھالنے آیا ہے۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی طرح ہے،
میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں سب دور ہو جائیں گی۔ پھر یہ شخص اس عورت کا سہارا بن گیا اور اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے زندگی پہلے جیسے ہو گئی۔ عورت کو اس کے شوہر کے دوست نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سنا تو اس نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہی ہو؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جو بہت بھی سکھاؤ؟ اس پر عورت نے کہا کہ یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے جو ان کے نبی پر اتاری گئی ہے۔ یہ ان سوروں میں سے ایک ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے۔ یہ سورہ فاتحہ میں نے کسی سے سیکھا ہے اور اب میں چلتے پھرتے اس سورہ کو پڑھتی رہتی ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتی اگر اتنا ہی اس سورہ کو مانتی ہو؟ وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورہ کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورہ کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کہا اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔